اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دیکھو وہ کون سے شعبے ہیں کہ وہ آپ کو یونیورسٹیوں میں نہیں ملیں گے, وہ صرف مدارس میں ملیں گے. تو دو اہم شعبے ہیں. ایک وہ علم جو اللہ تک پہنچاتا ہے, جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. گوروں کے پاس بہت کچھ علم ہے, لیکن گوروں کو یہ نہیں پتا کہ پاک کیا چیز ہے اور ناپاکی کسے کہتے ہیں. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کسی شے کو کلین کر دینا. کلین کرنے کو کہتے ہیں صفائی, اردو میں بھی عربی میں بھی. طہارت کا لفظ انگلش ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا. حالانکہ صفائی الگ چیز ہے, طہارت بولتے کیوں نہیں بھائی الگ چیز. ان کے ہاں طہارت کا لفظ ہی نہیں ہے, حالانکہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار طہارت کا ہے. طہارت کا ہے. غسل جنابت فرض ہوتا ہے تو کلین نہیں کرنا اپنے آپ کو, ریگمال سے لے کے رگڑ لو صاف ستھرے ہو جاؤ گے, اپنے آپ کو رگڑ لو, ایسا تھوڑی ہے. غسل کرنا پڑتا ہے, غسل سے طہارت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح حلال و حرام کا کوئی کنسپٹ ان کے ہاں ہے ہی نہیں. وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکیزہ چیز ہے یا خبائث میں داخل ہے. چائنا والے کتے کیوں کھاتے ہیں؟ ہم حیران ہوتے ہیں اور کتے کھا جاتے ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کتے ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ کتے میں کوئی نقصان ہو میڈیکلی تو بتاؤ, کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں یار صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ نقصان ہو, پاک بھی تو ہو. کتا تو گندا ناپاک جانور ہے. کہتے ہیں یہ ناپاک کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈکشنری تلاش کرتے ہیں, ان کو چنگ پونگ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, مگر ناپاک کا لفظ ان کی ڈکشنری میں بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس لفظ سے واقف ہی نہیں ہے کہ ناپاک کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جو ہے نا نجس چیز جو مردار ہے وہ نجس ہے. کہتے ہیں نجاست کیا ہوتی ہے؟ بھائی اگر کلین کر رہے ہیں تو کتے کو دھو کے کھا لو تو کلین ہو جائے گا. ایک صاحب نے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی انگریز نے کہا کہ تم لوگ سور کیوں نہیں کھاتے؟ ہم نے کہا نجس ہے, گندا ہے. اس نے کہا دھو کے کھا لیا کرو, ہے بھائی. تو یہ وہ اس لیے کہ ان کی ڈکشنری میں یہ چیز نہیں ہے نا. یہ چیز تو اللہ نے بتائی ہے, تو اللہ کی باتیں تو رسول کو معلوم ہوتی ہیں اور رسول کے وارثین کو معلوم ہوتی ہیں. رسول کے وارثین تو مسلمانوں میں ہیں, غیر مسلموں میں پیغمبر کے وارثین نہیں ہوتے, لہذا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت بڑا موضوع ہے, طہارت, نجاست, حلال حرام. اگر آپ حلال حرام کے کانسیپٹ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو گے تو انسان اور درندے میں کوئی فرق باقی. آپ بولنے والے کے ساتھ نہیں رہتے نا تو وہ پھر یہ ایک عجیب سی شکل بن جاتی ہے, ایک لیکچر سا بن جاتا ہے. تو ہم ٹرینر بننے کی کوشش کر رہا ہوں میں, لیکچرار بننے کی کوشش. جو بات بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کیا ہو جائیں, ٹرینڈ ہو جائیں, پکے ہو جائیں. اور یہ بات یاد رکھو, یہ باتیں آپ کو علماء کے علاوہ کوئی بھی, یہ گوروں کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں. ہماری قوم انگلش سے متاثر ہوتی ہے, ڈگریوں سے متاثر ہوتی ہے. گورا کوئی بھی بات کرے وہی گورے نے کہی ہے, فوراً لے لیں گے. آج کل آپ نے دیکھا گوروں کی کتابیں آ رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی 100 علامتیں یا 7 علامتیں, اس نام کی کتابیں بہت ہٹ ہوئی ہیں مارکیٹ میں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہیں, یقیناً ان میں بہت اچھی باتیں ہیں, وہ ہٹ ہونی چاہیے. لیکن اس ٹاپک پر ہمارے علماء کی اس سے بھی اچھی اچھی کتابیں چھپ چکی ہیں. آپ امام غزالی کو پڑھیں, امام غزالی, ان کا فلسفہ پڑھیں. گورے نے ان کا فلسفہ پڑھا ہے, اب تک پڑھایا جاتا ہے. جرمنی کی یونیورسٹیوں میں جب فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس میں امام غزالی کو بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن ہماری قوم اپنے اسلاف سے دور ہو رہی, بالکل تعلق ختم ہو رہا ہے. ہر چیز میں غیر مسلم آ رہے ہیں. پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی باتیں غلط ہیں, ان کی بہت ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں, اور حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے. لیکن جب آپ کے پاس وہ حکمت کی باتیں موجود ہیں تو آپ کو غیروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ اس سے ہماری قوم کا ذہن یہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے کرپشن کے,
اور سوائے لٹیرے حکمرانوں کے، سوائے بے روزگاری کے، لوڈ شیڈنگ کے ہمارے پاس ایسا نہیں ہے بھائی، بہت کچھ ہے.